پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی عبادت ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ مسکراہٹ اللہ تعالیٰ کی عظیم تر ایک نعمت ہے۔ یہ آخرت کی اعلیٰ نعمتوں کے حصول کا آسان نسخہ ہے، مگر جو لوگ اللہ جل جلالہ کے رضا اور بندوں کی خیرخواہی کے احساسات سے عاری ہوتے ہیں، ان کی مسکراہٹیں قیامت کے دن اجر سے انہیں محروم کریں گی۔ دین والوں پہ مسکراتے ہیں، ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، یہ چیز ان کی پکڑ کا سبب بنے گی۔ بہرحال چند مسکراہٹیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مسکراہٹ وہ ہے جو کاروباری مفادات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دکاندارانہ اور تجارتی مسکراہٹ ہے جو گاہک کو دیکھ کر چہرے پہ آتی ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اور ایک اچھی چیز بھی ہے، مگر چونکہ یہ مبنی بر مفاد مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے بارہا اس کے ساتھ جھوٹ بھی ہوتا ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، فراڈ بھی ہوتا ہے، فریب بھی شامل ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں پر یہ مسکراہٹ اللہ کے حضور اجر کے بجائے پکڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ تاجر مسکرا کے بات کرتا ہے، آنے والے گاہک کو دل کو جیتتا ہے۔ مقصد اس مسکراہٹ کا یہ نہیں ہے کہ مجھے اس پہ اجر ملے، مقصد اس کا یہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آنے والے کا دل جیت لوں اور اسے میں اپنا یہ مال بیچ دوں۔ تو اس کے اندر بالکل یہ سارے دکاندار تو ایسے نہیں ہوتے، ایسے بھی ہوں گے کہ اس کے اندر جو ہے کہ مفاد تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، فریب بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے، آپ یقین کریں ایسے ایسے حالات آتے ہیں ابھی نئے کہ منڈی میں ایک بندہ جو ہے کہ اپنا بیل بیچنے کے لیے آئے اور ایک بندہ 1,40,000 نقلی پیسے جعلی پیسے دے گا اس غریب کو لوٹ لیے۔ اب مسکرا کے تو ملا ہے لیکن اندر دھوکہ دے گیا، تو یہ اجر کا اور اللہ کے یہاں محبوب بننے کا سبب نہیں ہے بلکہ پکڑ کا سبب ہے۔ دوسری مسکراہٹ وہ ہوتی ہے کہ جو طاقتور لوگوں کے سامنے زہر ہوتی ہے، ان لوگوں کے سامنے جن سے انسان کا کوئی نفع یا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی کمزور، غریب اور ماتحتوں کے سامنے زہر نہیں ہوتی ہے۔ ایسی مسکراہٹ بھی خدا کی نظر میں غیر مطلوب ہے، ظالم، جابر ہے اور شک قسم کا بدماش کے سامنے جی مسکرا کے مل رہے ہیں، تو یہاں بھی مقصد یہ اللہ کی رضا نہیں ہے اور یہ اس مسکراہٹ کا مقصد عبادت نہیں ہے، یہاں بھی مفاد ہے۔ اور یہ ظالم جابر کے سامنے تو مسکراہٹ ہے، نہیں غریب کے سامنے مسکراہٹ نہیں آتی، اس پہ بھی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تیسری غیر مطلوب مسکراہٹ کی وہ قسم ہے جو محض رسمی نوعیت کی ہوتی ہے، اور یہ ملاقات مروجہ آداب میں سے ایک ادب ہوتا ہے جس کے پیچھے نہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے، نہ رب کی رضا مقصود ہوتی ہے، بس ایک خانہ پوری کی چیز ہوتی ہے جسے اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس مسکراہٹ کی اصل خرابی یہی ہے کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق اور دیگر لوازمات، دعائے خیر خواہی، قلبی محبت، چھوٹے بڑے کا لحاظ، رعایت، درگزر وغیرہ نہیں ہوتے، اس لیے مسکراہٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسمی مسکراہٹ ہوتی ہے، جب بھی ہے جی یوں ایسے کر کے بات کرنا۔ چوتھی مسکراہٹ بے حد خوبصورت عمل ہے، مگر اللہ کو صرف وہی مسکراہٹ پسند ہے جو اس کی رضا اور اس کے بندے کی خوشی دینے کے لیے اختیار کی جائے۔ بدقسمتی سے آج یہی مسکراہٹ ناپید ہو چکی ہے۔ اکثر لوگوں کی مسکراہٹ دراصل اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں مسکراتے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، لوگوں کو اسلام کی محبت کے لیے نہیں مسکرا کے بات کرتے۔ مومن کی ہر خوشی غمی اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے، اس کے احساسات اور جذبات بھی دین کے تابع ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مومنانہ خصلت ہے اس کے مطابق اپنی مسکراہٹ کو بھی دین کے تابع بنائیں، اس میں خلوص ہو، اس میں جذبہ خیرخواہی ہو، سنت سے اپنے چہرے کی مسکراہٹ بتائیں، سنت کا اظہار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک یہ بھی ایک نیکی ہے تو اپنے بھائی سے کشادہ چہرے کے ساتھ ملے۔ مطلب یہ کہ جب دوسرا مسلمان تم سے ملے تو اس کو ایک جسمانی طور پر آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر ایک سکون ملے، اطمینان ملے، اسے اپنائیت محسوس ہو۔ یہی اصل وہ مسکراہٹ ہے جو اللہ کی نعمت خداوندی ہے، اور جو دنیا میں اختیار کرے گا
اللہ جل جلالہ اس کی بنیاد پہ آخرت کے سارے منازل اس کے لیے آسان کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ جو پہلی میں نے 4 مسکراہٹیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، کاروباری بنیاد پہ ہوتی ہے، طاقتور لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور اسی انداز میں ایک رسمی مسکراہٹ ہوتی ہے، ان تینوں کو سائڈ پہ رکھیں۔ ہمیشہ مسکراہٹ اگر وہ بھی رکھنی ہے تو اس کے اندر اللہ کی رضا ہو۔ ایک تاجر ہو تو مسکراہٹ رکھے کہ میں مسکرا کے اچھے اخلاق سے ملوں گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اس میں مجھے عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو چوتھی جو مسکراہٹ ہے کہ ہم نے جب بھی اسلام کی بنیاد پہ ملیں، مسکرا کے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، انشاءاللہ یہ مسکراہٹ ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ مجھے اور آپ کو اللہ کریم اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔